اسی عزیزُ العلیم نے اور بھی رنگ رنگ کے جوڑے بنائے ہیں، اور اسی عزیز العلیم نے تمہاری سواری کے بھی انتظامات کیے۔ اب اس زمانے کے لوگوں کے لیے سواری کے دو ہی پہلو، کشتی اور جانور۔ اب آج ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہم نے بنا لیا، بھئی کشتی بھی تو انسان کو اللہ نے ہنر عطا کیا تو اس نے بنا۔ تو آج جو سواری کے جتنے ذرائع ہیں یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ وہ جو پیچھے ہم نے بات پڑھی نا کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنا دیے، ان میں سے ایک یہ راستہ ذہن کا بھی راستہ ہے، جو اس نے تمہارے لیے ایسا بنایا کہ تمہیں وقت کے ساتھ آسائش کے لیے، سہولتوں کے لیے چیزیں بناتے جاتے ہیں۔ اس نے صرف زمین و آسمان نہیں تخلیق کر دیے، دیکھو اس نے تمہارے لیے اس میں کیا کیا انتظامات کیے۔ اس نے تمہاری سواری کا بھی بندوبست کر دیا، کتنی بڑی آسائش دے دی تمہیں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ۔ تاکہ تستووا، تم جم کر بیٹھنے سے مراد تسلی کے ساتھ بیٹھو، یعنی تمہیں ایسے کوئی گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تسلی کے ساتھ ٹکا کے بیٹھو۔ عَلَى پر ظُهُورِهِ، ان کی پیٹھوں پر۔ اب آپ کہیں گے کشتی کی پیٹھ کہاں سے ہوتی؟ تو وہ جو کشتی کا وہ حصہ جہاں پر بیٹھا جائے گا وہ مثل پیٹھ کے ہی ہے، کہ جیسے اونٹ پر سواری ہے، گھوڑے پر اس کی پیٹھ پر سواری ہے، تو کشتی پر آپ کار میں بیٹھتے ہیں تو کار کی سیٹیں وہ اس کی ظہور ہی کہلائے گی، اس کی پشت پر۔ جہاز پر بیٹھتے ہیں، ٹرین پر بیٹھتے ہیں، یہ اس کی یہی کہا جائے گا کہ علی ظہور ہی۔ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے بنایا، یہ آسائشیں اس لیے دیں، یہ سواریاں تمہارے لیے بنا دی تاکہ تم ان پر سواری کرو، ان پر جم کر بیٹھو، اور جب جم کر بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے تسخیر کر دیا۔ اللہ پر ثم، پھر تذکروا، تم یاد کرو، نعمت ربکم، اپنے رب کی، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اذا استویتم، جب تم بیٹھ جاؤ، علیہ، اس پر، یعنی جب سواری پر تم جم کر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے مجھ پر کتنی مہربانی کی۔ اور یہ صرف سواری کے بارے میں نہیں، ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت جو میں اس زندگی، علماء تو کہتے ہیں یہ جو سانس آ رہی ہے، سانس اندر جا رہی ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اللہ، تم اس کی نعمت کو یاد کرو، کس کی؟ اپنے رب کی۔ کون رب؟ عزیز العلیم کی۔ وَتَقُولُوا، اور تم کہو۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام کیا بنتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے فائدہ اٹھاؤ تو اس کی نعمت کو یاد کرو، اور کیا کہو؟ اب دیکھیے اللہ خود ہمیں سکھا رہا ہے کہ پھر کن لفظوں میں یاد کرو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب یہ وہ ٹکڑا ہے جو ہم نے اپنی گاڑیوں میں وہ خوبصورت لکھوا کے آویزاں کیا ہوتا ہے، کچھ احباب نے یاد بھی کیا ہوتا ہے، لیکن آج یہ جو ترتیب جس سیاق و سباق کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اب جس کا پڑھنا کچھ اور رنگ رکھے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم کہا کرو کیا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سخرا، مسخر کر دیا، تسخیر کر دیا، زیر نگوں کر دیا، میرے تابع کر دیا، لنا، ہمارے لیے، ھذا، یہ، اس چیز کو اللہ نے ہمارے تابع کر دیا۔ وا، اور مان نہیں تھے، کننا، ہم تھے،
लहू इसके मुकरनीन काबू में लाने। हमारी ये हैसियत नहीं थी कि हम इसे काबू में ला सकते, तो पाक है वो जात जिसने इसे हमारे ताबे कर दिया, हमारे लिए तस्खीर कर। सुबहान अल्लाह जी सखरा लाना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन। हम तो ये हैसियत ही नहीं रखते थे इसे काबू करने। व इन्ना, और बेशक हमने, इला तरफ रब्बिना, अपने रब के, लमुन कालिबून, यकीनन लौट कर जाना है। तो फिर इस नेमत का हिसाब देना है। लौट के जाने का यही मतलब, लौट के क्या करने जाना है? अल्लाह। अब इस कैफियत, इन जज्बात और इस समझ के साथ ये अल्फाज अदा करके गाड़ी पर बैठा जाए, तो वो गाड़ी लेके बंदा जाएगा कहीं ज़ना करने के लिए? वो बंदा कहीं जाएगा जुआ खेलने, वो जाएगा कहीं चोरी करने, फ्रॉड करने? इस कैफियत के साथ अगर वो दुआ पढ़ रहा है कि मेरे लिए ये सब कुछ अल्लाह ने तस्खीर कर दिया, मैं तो हैसियत ही नहीं रखता था। अल्लाह अकबर कबीरा, सुबहान अल्लाह। तो कराता हूँ वासी, अल्लाह। अल्लाह कहते हैं ये होना चाहिए। वो अजीजुल अलीम जिसने तुम पर